السلام علیکم، آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں جس نابغہ روزگار ہستی کے ہاں حاضر ہوا ہوں، یقیناً ہم سب ان سے بہت محبت بلکہ عشق کرتے ہیں۔ افتخار اردو ہیں، افتخار ادب ہیں، افتخار پاکستان ہیں، اور جس شخصیت کے بارے میں، جن کے فن اور شعر کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ سے وقت لیا، میں ان کا ایک شعر سنا کے گفتگو کا آغاز کروں گا جناب افتخار عارف صاحب سے۔ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے۔ یہ شعر ہے جناب رئیس فروغ کا، اور ان کی شعری مجموعہ رات بہت ہوا چلی کے حوالے سے اور ان کی فروغ کی جو شعری کائنات ہے اس پہ بات کرنے کے لیے افتخار صاحب کے ہاں حاضر ہوا ہوں۔ سر، پہلے تو آپ کی بہت شفقت کہ آپ نے وقت دیا۔ مہربانی، آپ عزت سے یاد کرتے ہیں اور میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ نہیں سر، آپ کی بہت محبت ہے، بلا شبہ۔ آج کل لہجے میں اس قدر تلخیاں درائی ہیں کہ محبت سے کوئی بات کرنے لگے تو بس دل سے اس کے لیے بہت دعا نکلتی ہے کہ پروردگار عالم آپ کو بہت عزت عطا فرمائیں، بہت کرم فرمائیں۔ آمین۔ سر، رات بہت ہوا چلی، فروغ بھائی سے آپ کا تعلق بھی، اور پھر ان کا ایک یہ شعری مجموعہ، اسے اہم بھی گردانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کوئی فارمل سوالات کرنے سے پہلے آپ کے اور ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیسا آپ کا تعلق رہا، کتنا عرصہ مطلب آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا؟ میں وقاص ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا شروع میں۔ جب میں پاکستان آیا تو میں نے زندگی کا سفر وہاں سے شروع کیا۔ تو ایسا تھا کہ میرا تو کوئی گھر بار تو تھا نہیں، میں اکیلا آیا تھا اور ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا۔ مسلم لیگ کوارٹرز ایک جگہ ہے وہاں پر، اس کوارٹر کا بھی ایک کمرہ میں نے کرائے پر لیا ہوا تھا، 40-50 روپے مہینے۔ تو سویرے میں ریڈیو آ جاتا تھا اور پھر جو میرے بلیٹنز ہوتے تھے وہ کر کے دن بھر میں وہیں گھومتا پھرتا رہتا تھا، کبھی اس بیرک میں کبھی اس بیرک میں، صحیح کراچی میں۔ تو رئیس بھائی بھی وہاں کام کرتے تھے۔ اچھا، وہاں ایک یعنی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بھائی کون آدمی یہاں پروڈیوسر ہے اور کون آدمی یہاں۔ وہاں پر بہت سی اس زمانے میں قسمیں ہوتی تھیں ملازمین کی۔ اس میں ایک ملازمین کی قسم تھی جو جیسے پروڈیوسرز ہوتے تھے، جیسے اس میں جیسے اناؤنسرز ہوتے تھے، جیسے بہت سے لوگ تھے جو اسٹاف آرٹسٹ کہلاتے، جیسے سلیم احمد صاحب وغیرہ، سنگرز بھی، علماء بھی ایسے تھے۔ تو وہاں کراچی کا جو ریڈیو اسٹیشن تھا وہ اس زمانے میں ہیڈ کوارٹرز کہلاتا تھا، اور ہمارے زمانے میں تو یہاں شفٹ ہو گیا تھا، مگر ابھی بڑے لوگ وہاں کام کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد کوئی ایک ایسا ادارہ بھی نہیں تھا جو ریڈیو سے زیادہ دانشوروں کو اور پڑھنے لکھنے والوں کو جہاں گنجائش ہو اکاموڈیٹ کر۔ جی ہاں، وہاں پر دیکھیے چراغ حسن حسرت اور خود ذوالفقار علی بخاری، اور اتنا بڑا نام جو ڈائریکٹر جنرل تھے، اور حمید نسیم، سلیم گیلانی، شمس الدین بٹ، نیازی صاحب، ظفر حسن صاحب، اور پھر جو نیچے والی سطح پر عزیز حامد مدنی، سلیم احمد، کوئی آپ نام لیجئے، اس زمانے میں احمد فراز، ناصر کاظمی، وہاں مختلف مختلف اسٹیشنوں پہ مختلف لوگ تھے جو اسٹاف آرٹسٹ کے طور پہ کام، منیر، یہ سب، ناصر کاظمی، یہ لوگ سب ریڈیو پاکستان سے میں ملازم تھے۔ بے شک۔ اچھا، اب جب میں وہاں آیا تو وہاں شاعروں کی ایک بڑی یعنی کہکشاں تھی۔ عزیز حامد مدنی، سلیم احمد، قمر جمیل، احمد حمدانی، رئیس فروغ، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو ساری دنیا میں جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے۔ یونس صاحب، شاہ حسن عطا۔ اب اس میں صرف یہی لوگ نہیں تھے، پھر ان کے اطراف جو لڑکے، ہم لوگ جو شعر کہہ رہے تھے، یہ سب وہاں دھرے رہتے تھے ریڈیو پاکستان میں۔ یہ جیسے ہماری پروین اور عبید اللہ علیم اور نصیر ترابی اور یونس شرر، اور سب رضی اختر شوق کے ہاں، کوئی رضی اختر شوق کیا بیٹھا ہوا ہے، یہ فاطمہ حسن، اور یہ جو
انور حسن رائے اور اظہر عباس وغیرہ، یہ جو نثری نظم والے تھے، ان کا ایک اپنا ٹولہ تھا، احمد بے حمیش، شک بے شک. یہ سب وہاں. تو رئیس بھائی ان میں ایک ایسے آدمی تھے کہ جو بظاہر تو ہم ان کو قمر جمیل کا آدمی سمجھتے تھے. اچھا، قمر بھائی جو تھے وہ بہت ہی مضطرب آدمی تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہ دریافت شاید رسالہ کرام تھا وہ بھی نکالتے تھے، اور نثری نظم کا آغاز ہو رہا تھا، اور انہوں نے ان لوگوں کو نثری نظم پہ لگا رکھا تھا. بڑا شور تھا اس وقت، بڑا شور تھا اس جی ہاں، اظہر عباس سارا اور شگفتہ اور سارا بعد میں، مگر اظہر عباس، افضال سید اور تنویر انجم اور فاطمہ حسن، انوپا حیدر، یہ سب لوگ جو تھے یہ نثری نظم کہتے تھے. اور علیم، اور یعنی میں، اور تو کوئی ابھی میری یعنی بحیثیت ایک شاعر پسند شاعر دوستوں کا دوست، صحیح ہم لوگ جو تھے وہ نثری نظم کے خلاف تھے، صحیح. اور بہت سخت باتیں ان کے خلاف کہتے تھے. اور اچھا، قمر اس بھائی وقت سننے اور برداشت کرنے کی بھی ہمت ہوتی تھی، جی ہاں، صلاحیت تھی، بہت ضبط سخت شاطر بات. تھے. دیکھیے اس قدر سخت بات کرتے تھے نثری نظم پہ. اب میں فقرے دہرا بھی نہیں سکتا ہوں، میں نے اور نصیر میاں نے ایسی سخت باتیں ان لوگوں کو، نثری نظم والوں کو کہی ہوئی ہیں، صحیح. مگر ان کا بڑا احترام تھا. ان میں جو رئیس بھائی تھے یہ بالکل ایک جداگانہ آدمی تھے. میں نے ان کو دور سے دیکھا، میں نے ان کے شعر غزلیں ان کی سنی، تو ایک تو مجھے یہ اچھے لگے. واہ. خوبصورت آدمی تھے، اور سانولی رنگت، بالوں کا ایک یعنی گچھا گھیرا بنا کے وہ پیچھے کی طرف پڑا ہوا ہوتا تھا، اور خاموش مگر بولتی ہوئی آنکھیں، اور مسکراتا ہوا چہرہ. اچھا، ہم نے جب دیکھا تو اب ہم ٹی وی پر آ گئے تھے. اب ہمارے کیونکہ بڑے تھے، ہم نے کبھی رئیس فروغ نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ ان کو رئیس بھائی کہا. واہ. اب مجھے یہ یاد ہے کہ ان کے کچھ شعر بہت مشہور ہو چکے تھے، اور ایک شعر ایسا تھا جو اتفاق سے یعنی ابھی آپ نے پڑھا، اسی غزل کا بھی ایک نا، حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، شوکار ہے. اور یہ جو شعر ہے نا، آپ مجھ کو، یہ جو لب و لہجہ، اب تو بہت باتیں اس طرح کی جاتی ہیں نا کہ چیلنج کرنا اپنے محبوب کو. پہلے تو بہت شائستگی سے بات کی جاتی تھی، یہ تو صحیح گستاخی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی آدمی سپردگی کے لہجے میں گفتگو نہ کرے غزل میں. رئیس بھائی نے یہ شعر لکھا تھا، حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ کہ اس زمانے میں ایک ان کا شعر جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کوئی ایسا ہو کہ دیکھے جائے. ہائے ہائے ہائے، کیا شعر ہے. کوئی ایسا ہو کہ دیکھے جائے، میں جہاں تک نظر آئے جاؤں. ہائے، میں جہاں تک نظر آئے. اب یہ جو مطالبہ ہے عشق سے، حسن سے، یہ مجھے اچھا لگتا تھا. شاید ہماری کیونکہ زندگی ایسی تھی، ہم خود اس طرح کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی شاید انہی آوازوں میں ہم نے گویا شعر کہنا سیکھا. ان کے اثرات، وہ تو بڑے شاعر تھے، مگر ظاہر آواز تو ہم تک بھی پہنچتی تھی. بے شک ایسے ہی. اچھا، تو یہ جو لوگ تھے، یعنی رضی اختر شوق ایک الگ سے شاعر تھے غزل کے، جیسے اور لوگ کہہ رہے تھے، ان میں رضی اختر شوق الگ سے غزل کہہ رہے تھے. کیا کہنے. بالکل اسی محشر بدایونی الگ سے غزل کہہ رہے تھے سینئرز میں. اور مدنی صاحب سب سے ہی الگ، اور میرے پیر و مرشد اور میرے گویا استاد، اور جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر گویا شعر کہنا سکھایا، سلیم احمد صاحب. کیا کہنے. یہ بھی وہاں ہوتے تھے، مگر سلیم بھائی غصیل آدمی تھے. سلیم بھائی غصہ لکھتے تھے، شعر میں انہوں نے غصہ لکھا، شعر میں انہوں نے برہنہ گفتاری کا فن سکھایا اردو غزل کو. دیکھیے، میں بغیر کسی خوف تردید کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کھردرا لب و لہجہ ہے، اس کا آغاز سلیم احمد صاحب سے ہوا تھا. صحیح صحیح صحیح. اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا. کار تخلیق میں
ڈالا ہے مشینوں نے خلل رحم مادر کی جگہ ڈھال کے رکھ دی بوتل، جی کھرے کھوٹے کا سب احوال کھل جائے گا رانوں میں، دھرا کیا ہے زبانی پیار کے جھوٹے فسانوں میں وغیرہ. تو یعنی برہنہ گفتاری بے ایمانہ کہ جو ہے یہ جو بقول ان کا فریز ہے کہ منمناتی ہوئی شاعری، گھگھیاتی ہوئی شاعری کو وہ ناپسند کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی آپ طریقے سے. لیکن پھر کیا کہتے تھے کہ انہوں نے یہ اپنے استاد محمد حسن عسکری سے یہ بات سیکھی تھی کہ زبان کو نیا کرنا ہے، زبان کو توڑنا ہے. لیکن وقاص آپ خود ماشاءاللہ شاعر ہیں، زبان کو توڑ کر بنایا کیا ہے آپ نے؟ یہ اہم ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس کو آپ آگے کیسے بڑھے، آگے آپ کیسے بڑھیں. کیا آپ اسی میں الجھ کے رہ گئے ہیں، صحیح، یا آپ نے اس نئی بنائی ہوئی زبان سے اپنے لیے کوئی راستہ نکالا ہے؟ صحیح. چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بعد کی جو کتابیں ہیں، یعنی بیاض اور اکائی اور آخری کتاب جو مجھے سعادت حاصل ہوئی جس پہ سراج کا مقدمہ ہے مشرق، یہاں تک آپ آئیے تو بدلتا چلا جاتا ہے، لب و لہجہ بدلتا جاتا ہے، مضامین بدلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عشق کے پامال روایتی مضامین سے ان کو احتراز تھا. اور یہ جو فرض کیجئے کہ بہت ہی لجاتی ہوئی غزل جو ہے، کمزور غزل سے، نحیف غزل سے، یعنی وہ دور ان میں یہ جو شاعر تھا، یہ مجھے وقاص ایک اسکول ہے جو جب طرز جدید کا آغاز ہوا مغرب میں، تو ایک اسکول ماڈرنسٹ کا جو فیمنسٹ کا جو اسکول ہے وہ ہے، اور ایسے ہی ایک اسکول تھا جس میں 5-6 شاعر تھے، مگر اس کی جو بانی تھی وہ خاتون تھی ہلڈا ڈولٹل. ان کا اسکول جو تھا وہ کہلاتا تھا امیجسٹ، جو چھوٹی چھوٹی تمثالیں نظم کرتا تھا اور اس کے زیر اثر رئیس بھائی خاص طور پر، اور اسی لیے ان کے ہاں مظاہر فطرت زیادہ دکھائی دیتے، بہت آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، رات بہت ہوا چلی اور شجر بہت ڈرے. رات بہت ہوا چلی اور شجر بہت ڈرے، میں بھی ذرا ڈرا، پھر مجھے نیند آ گئی. عجیب شور تھا گرتے ہوئے درختوں کا، عجیب شور تھا گرتے ہوئے درختوں کا، پکارتے تھے سہارا ملے سہارا ملے. اب یہ جو سہارا ملے کا جو ساؤنڈ پیٹرن ہے، یہ کسی کو اردو شاعری میں اس طرح سے نصیب نہیں ہے، بہت کم ہے. اچھا، پھر کہ اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں، لیکن مجھ میں ایک شخص جو روپوش ہے مر جائے گا. اچھا، میں سوال بھی تھا سر کہ خوف کا عنصر رئیس فروغ صاحب کے ہاں بہت زیادہ ہے، اس کی کیا آپ اس کی مقدار اتنی زیادہ کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک ماڈرنزم میں ایک موبڈیٹی ہے، ماڈرنزم کا ایک المیہ جو ہے، اس کے ساتھ کچھ موضوعات ساری دنیا کی شاعری میں ہیں. وہ کیا ہے؟ بیزاری ہے، رائگانی ہے، خوف ہے، نا امیدی ہے، موت ہے، خودکشی ہے، ڈسپیئر، سوسائڈ، ڈسٹریس، فرسٹریشن، اسپلٹ پرسنالٹی، یہ سب اس کے آفشورس ہیں. ان موضوعات پر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کے ان کے بعد والے لوگوں میں ثروت حسین ہے جیسے، بالکل ہے نہیں. اب ثروت حسین کی جو غزل ہے، اس کی زندگی بھی اور اس کی غزل بھی اسی کے ان لوگوں کے زیر اثر، یعنی لوگ کیونکہ جانتے نہیں ہیں محبوب خزاں کو، مثلا محبوب خزاں، محب عارفی، رئیس فروغ، یہ الگ سے شاعر ہیں بالکل.
اور امیجسٹ اسکول کے شاعر ہیں. انہوں نے ایسی ایسی امیجز اردو شاعری کو دی ہیں. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میرا جو کمرہ تھا پاکستان ٹی وی کا، اس میں دن بھر ادیبوں شاعروں کا جمگھٹا رہتا تھا، اور کبھی سلیم احمد صاحب آئے ہوئے ہیں، علیم آئے ہوئے ہیں، تاجدار عادل، ایوب خاور، اختر وقار عظیم، اسد محمد خان، صہبا اختر، محشر بھائی، رئیس فروغ صاحب، شبنم رومانی، مختلف طرح کے ڈرامہ نگار، ذکا الرحمان. یعنی دیکھیے نا، میں اسکرپٹس کا ایڈیٹر تھا. صحیح. تو ہر آدمی کو یعنی آنا ہوتا تھا، یعنی میری منصبی ذمہ داری تھی ان سے ڈیل کرنا، ملنا ہوتا تھا. تو وہ میرے کمرے میں تشریف لاتے تھے. صحیح. اب جیسے کسی گلوکارہ کو غزل پڑھ رہی ہیں تو پروڈیوسر لے کے آ گئے، سر ذرا ایک دفعہ ان کی غزل سن لیجیے، دیکھیے تلفظ کی کوئی غلطی تو نہیں ہے. صحیح. تو یہ بھی میں کام کر رہا ہوں. کوئی ڈرامے کے لیے اسکرپٹ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اناؤنسمنٹس جا رہے ہیں تو وہ بھی. تو یہ ان کا جنگمٹا لگا رہتا تھا. اچھا، اب کیا ہوتا تھا، اب علیم آ گئے، یا میرے سیکشن میں جو لوگ کام کرتے تھے ان میں سے شاید سلیم کوثر تھے، وہ میرے گویا براہ راست میرے شریک کار تھے. قمر صدیقی مرحوم ایک شاعر ہوتے تھے بہت صحیح. ان کے احسان دانی صاحب کے شاگرد. تو یہ جو لوگ تھے، یہ جیسے ہی کوئی غزل لکھ لیتے تھے یہ میرے کمرے میں آ جاتے تھے، دوڑے محبت کہ جیسے علیم رات کو غزل لکھیں گے اور سویرے آ کر پیارے صاحب شعر ہو گئے. اور اب اس کا مقصد یہ تھا کہ اب جو شاعر دوست ہیں ان کو جمع کر لو، اور اب اختر آ گیا، رشید عمر تھانوی آ گئے، تاجدار آ گئے، یعنی تمام مدبر رضوی آ گئے، اور اب شعر. رئیس بھائی کا بالکل قصہ مختلف تھا. رئیس بھائی کبھی تشریف لاتے تو وہ اس سے کہتے کہ افتخار، اب جیسے مثلا بہت سے لوگ بیٹھے رہے، چائے آ گئی، پی لیا. اب اگر ذرا سا توقف کیا ہے رئیس بھائی نے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے شعر کہا ہوا ہے. واہ. وہ لوگوں کے سامنے نہیں سناتے تھے. ارے بھائی، اب ہم سے کہیں گے ایسے جیسے رازدارانہ طور پر کہ ہم نے غزل لکھی ہے مثلا. اب مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ ممکن ہے مجھے غلط یاد ہو، اب میری عمر اتنی آ گئی ہے کہ میں بھولنے بھی لگا ہوں. نگاہ کا فریب تھی، خیال کو گمان تھی، مگر وہ پیاری صورتیں عجیب مہمان تھیں. منڈیریوں سے صحن تک دیے جلا کے سو گئی. اب یہ جو امیج آپ دیکھ رہے ہیں، منڈیریوں سے صحن تک دیے جلا کے سو گئیں، کبوتروں کی ٹولیاں عجیب مہمان تھیں. اب دیکھیے کہ منڈیریوں سے صحن ایک جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، زندہ امیج آپ کے سامنے آ گیا، زندہ منظر سامنے آپ کے. فراز صاحب کا شعر ہے کہ فرش مہخانہ پہ جلتے چلے جاتے ہیں چراغ. ابھی جو فرش مہخانہ پہ جلتے چلے جاتے ہیں چراغ، ہے نا. یہ جو جلتے چلے جاتے ہیں چراغ، تو ایک امیج جو ہے وہ بنتی چلی آتی ہے نا. تو منڈیریوں سے صحن تک دیے جلا کے سو گئی، کبوتروں کی ٹولیاں عجیب مہمان تھی. غزل کہتے تھے آ کے ان لوگوں کو نہیں سناتے تھے، یعنی یہ جو ٹبر ہمارا تھا کہ عبید اللہ علیم کو غزل سنا رہے ہوں یا سلیم کوثر کو سنا رہے ہوں. اچھا، میں نے اب یہ کہنا نہیں چاہیے، ہمارے یہاں میوزک کے پروگرام ہوتے تھے، اس کے لیے غزلیں چاہیے ہوتی تھی، اس کے لیے گیت چاہیے ہوتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی آرزو صاحب کے گیت لے لیے، مثلا نگار صہبائی آ گئے، اسد محمد خان، انوکھا لاڈلا، کھیلن کو مانگے چاند، موج بڑھے ہے آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے، اور یہ کہ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد مسرور انور، یہ سب ہوتا تھا. اب مگر بچوں کے لیے لکھنا مشکل کام تھا. بچوں کے لیے لکھنا بے انتہا مشکل کام ہے سر، مشکل کام تھا. تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں. تو
शबनम रुमानी साहब वो बच्चों के लिए लिखते थे اور رئیس بھائی نے بچوں کے لیے بہت سی چیزیں لکھی. کیا کہنے سر, کیا کہنے. اچھا سر, آپ کو میں یہاں ایک شعر سنا کے آتا ہوں سوال کی جانب کہ ماتھے پہ جو زخموں سے دوراہا سا بنا ہے یہ آدمی احساس کی سائیکل سے گرا ہے. اب اس جیسے کئی اشعار رات بہت ہوا چلی میں موجود ہیں. ایسا نہیں لگتا کہیں کہیں کہ ایک کلاسیکی روایت سے جڑا ہوا آدمی جو کہ اچھا شاعر بن سکتا تھا اس نے خام خواہی جدید شاعر بننے کی کوشش کی؟ نہیں, ان کو کیا ہوتا تھا, ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ جو ہمارے قمر بھائی تھے انہوں نے بہت سے لوگ خراب کیے, ان کا وقت خراب کیا. صحیح. اور اپنا وقت خراب کیا. انہوں نے بہت ہی ایک پتھر جو دستے یار میں ہے, قمر جمیل ایک پتھر جو دستے یار میں ہے, پھول بننے کے انتظار میں ہے. ہم کے آرائش فن جانتے ہیں, درد کو دین سخن جانتے ہیں, یہ ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات ہم اسے اپنی تھکن جانتے ہیں. جی, اور کیا کہ سب سے غزل چھڑوا دی اور نسی نظم پہ لگا دیا ساری پوری ٹبر کو. اب یہ سارا ٹبر غزل کہہ رہا ہے, نسی نظم کہہ رہا ہے, اور یہ امیجز پکڑ کے لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ماڈرنزم میں نئی زبان بنانی ہوتی ہے اور نئے لفظ لکھیں. یہ سب خراب ہوئے. یہ جتنے تھے نا کیچڑ کو جو مشینیں اور یہ سب لا کے انہوں نے ایلیٹ کی نقل میں اور پاؤنڈ کی نقل میں سب چیزیں ایک نیا سماج بنانے کی کوشش کی, نئی لغت بنانے کی کوشش شعر کے لیے. اچھا, کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ کا ماڈرنزم اور ہوتا ہے بالکل. واہ کیا خوبصورت ہے نا, واہ 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 واہ. تو کوئی ہمارے یہاں وہ نہیں چلا. اچھا, چلا نہیں, لیکن جب کھپ گیا کیا کہ فون کی گھنٹی گیٹ خاموش ہے اور گیٹ کی گھنٹی کیا چپ چاپ اپنے کمرے کی اداسی پہ ترس آتا ہے. تو اب گیٹ کی گھنٹی چپ چاپ جو ہے, یہ گیٹ برا نہیں لگ رہا, اب اس میں وہ آ گیا ہے, کہیں اندر آ گیا ہے, اور گیٹ نہ ہمیں بیرونی لفظ نہیں لگ رہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں دو چار غزلیں ان کی ایسی ہیں جس میں قمر بھائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے وہ لفظ زبان بنانے کے قصے میں. اچھا, لیکن توڑنا تو ضروری چاہیے. بالکل. اور یہ سب انہوں نے یہ کام کیا. اب قمر بھائی جو تھے وہ بہت دیر انہوں نے غزل لکھی, پھر ایک دفعہ غزل لکھی اور کہنے لگے کہ آج میں نے غزل لکھی. تو سلیم بھائی نے کہا کہ تم تو غزل نہیں, قمر خان تم تو غزل نہیں لکھتے. تو کہنے لگے نہیں, رات کو حضرت داتا گنج بخش خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہنا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ قمر جمیل غزل کو ہے, اور میں نے یہ غزل لکھی. اب وہ غزل کیا تھی کہ قمر جمیل سے کہنا کہ دل گرفتہ نہ ہو, قمر جمیل سے کہنا کہ دل گرفتہ نہ ہو, سمندر آئیں گے اس کی طرف کنارے لیے. اچھا, تو قمر بھائی بھولے آدمی تھے, معصوم نے خود زمانے میں پینٹنگ کرنا انہوں نے شروع کر دی. تو قمر بھائی کے زیر رئیس فروغ ایک معصوم آدمی تھے. کیا بات ہے. اور اپنی معصومیت میں یقین جن لوگوں پہ کرتے تھے ان میں وہ بھی تھے. اور بدایونی بھائی ہمارے ایک پروڈیوسر اور سینئر دوست تھے, انہوں نے جو جدیدیت پر کوئی 500 550 700 صفحے کا ایک کام کیا ہوا ہے. اچھا, اور ضمیر علی بدایونی بہت مشہور ہمارے فلسفی وغیرہ کہلاتے تھے, اور سگار وغیرہ پیتے تھے اور مدنی صاحب کے ساتھ رہتے تھے. صحیح. اس زمانے میں رئیس بھائی نے کچھ یہ کام کیا, لیکن یہ کام چلنے والا تھا نہیں. اور کن کا کہ کسی کے بیٹے میں کیا نہیں, ایک غزل ان کی ہے, اور ان کے اس سانولے بیٹے میں کیا نہیں. بالکل بالکل بالکل. کوئی تو اب اس طرح کی باتیں کبھی کبھی. اچھا, وہ کیا تھا کہ جسٹ ایک یہ تصور یہ تھا کہ شاعری کو ڈسٹرب کرنا چاہیے, شاعری کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے, شاعری کو اریٹیٹ کرنا چاہیے. صحیح.
صحیح. اچھا سر، اب چونکہ ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، تو میں ایک کتاب کے آغاز میں نے چند صفحے پڑھے. جی آپ کے تو ہاتھوں میں کتاب آئی. جی. وہ سوال شاید میں پہلے کرتا، لیکن اب سب سے آخر میں کر رہا ہوں کہ ابتدائی صفحات میں لیڈی ڈیانا، ان کی ساس، ان کے سسر، ان کے بچوں کا تذکرہ. اب رئیس فروغ صاحب کے ہاں ان کا تذکرہ یہ میرے جیسے سوچنے والے آدمی کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ کیوں انہوں نے وہ تذکرہ کیا. دیکھیے ہم سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اب میں اس کو فلاسفائی تو کر سکتا ہوں کہ ایسے ہوگا اور اس کے باطن میں یہ ہوگا اور ایسے ہوگا. اٹ واز اے گریٹ ٹریجڈی. یہ تو گریٹ ٹریجڈی، یہ تو بڑا المیہ تھا. مگر ابھی ان کے بچوں نے ایک ان کا ادارہ قائم کیا ہے اور ان کے نام سے ایک رسالہ نکالتے ہیں اور سنجیدہ حلقوں میں پڑھا بھی جاتا ہے. دیکھیے جیسے سلیم احمد صاحب تھے. سلیم احمد بھائی کے اوپر زندگی میں ایک ایسا دور آیا جب وہ بہت ڈسٹرب تھے اور بہت ہی اور ایک خاص صورتحال سے گزرے. بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے، میں زیادہ ان کے، ظاہر ہے وہ میرے بڑے تھے، میں کوئی میرے دوست نہیں تھے، میرے سینئر تھے اور میں ان کا رول ماڈل جیسے ہوتے ہیں شاعروں کے کہ بھئی ان میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی خوددار صاحب پندار آدمی، کسی سے کوئی گویا مطالبہ نہیں، دوستی سے کوئی مطالبہ نہیں، ان کی افسری سے کوئی مطالبہ نہیں، فخر اور فاقے اور درویشی سے زندگی گزارنے والے آدمی، قناعت پسند. مگر زندگی تو ہمارے شاعروں کے لیے، اکثریت کے لیے مشکل ہے بہت. وبال جان ہے. معاشرہ شعر کہنے کی سزا دیتا ہے. واہ، عجیب و غریب بات ہے. یعنی پرستش کرتا ہے مگر سزا دیتا ہے لکھنے والے کو. سزا دیتا ہے، بالکل دیتا ہے. تو یہ جو ہے، یہ کچھ ایک زمانہ میں نے دیکھا ان کے اوپر جب وہ بہت اداس اور بہت گویا پریشان رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے. یہ اس زمانے کا غائبانہ عشق والا معاملہ تو نہیں تھا کہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا. میرے بڑے تھے، میں نے ان کو کوئی ان کا اسکینڈل نہیں ہے، یعنی میرے علم میں نہیں ہے. جیسے قمر بھائی تھے، قمر بھائی کوئی اسکینڈل نہیں ہے. قمر بھائی کے اطراف بہت لوگ رہتے تھے، قمر بھائی کوئی اسکینڈل نہیں تھا. اور لوگ تھے ان کے اسکینڈلز تھے. یعنی میں جو فرض کیجئے مدنی صاحب کا اسکینڈل تھا مثلاً، ہے نہیں، جیسے اور لوگ تھے، ان سے کوئی نہ کوئی اچھی بری بات منسوب ہو جاتی تھی. اچھا اس زمانے میں ریڈیو کے لوگ جو تھے نا، ان سے لوگ منسوب ہو جاتے تھے کہ بھئی فلاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ فلاں کی دوستی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل. ہم نے تو رئیس بھائی کے ساتھ کوئی. صحیح صحیح صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. بہت مہربانی. آپ نے آج ایک مجھ پر بھی احسان کیا سر، اور یہ جو شعر پڑھنے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں ان پر بھی احسان کیا. ان کو چاہیے کہ یہ پڑھیں قمر جمیل کو، یہ پڑھیں محبوب خزاں کو، یہ پڑھیں رئیس فروغ کو، یہ پڑھیں رضی اختر شوق کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا چاہیے. سلیم احمد کو تو شاید پڑھتے بھی ہوں، مگر اور پڑھنا چاہیے. اور ان کا مطالعہ تو اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ وہ آئیکنز ہیں، یہ وہ آئیکونس ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں نظریہ ساز رہے ہیں. اب آپ اس کا کریڈٹ ان کو نہ دیں، یہ ایک الگ بات ہے. ممکن ہے کہ وہ نہیں سر، کریڈٹ دیتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ ان کو یاد کریں. جی ہاں جی. جاتے جاتے میں سر کی بات کو مزید بڑا کروں گا. آج جو ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کی، وہ فلسفیکل انداز اپنی جگہ، لیکن رات بہت ہوا چلی اور جن شعراء کا تذکرہ سر نے کیا ہے یہ اس کی عملی مثال ہے، عملی مظہر ہے. جو لوگ ان مضامین سے، ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان شعراء کو لازمی پڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.